السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 24ویں پارے چوں سورہ حامیم سجدہ اس بابرکت سورت دیاں بابرکت آیات بینات تلاوت کیتیاں نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مکہ معظمہ دے اندر اللہ رب العالمین دے حکم نال تبلیغ دا آغاز فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی مکہ معظمہ دے اندر ہوئی اور 40 سال دی عمر دے اندر رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام دے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھیا۔ 40 سال دا عرصہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مکے دے اندر مثالی عرصہ گزریا۔
غار ہرا دے اندر رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک تے جبریل نو بھیج کے ختم نبوت دا تاج رکھیا ہے، اور رب العالمین دا اے جڑا بہت بڑا آپ تے احسان ہویا ہے، رب دی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے سب تو آخر تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا دے اندر نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبوت مل جان تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام تقریباً 2 سال تک خاموش رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نو دس دیتا ہے، پتہ چل گیا کہ آپ اللہ دے نبی نے، لیکن رب العالمین نے آپ نو ہجے اعلانیہ تبلیغ دا حکم نہیں فرمایا۔ تقریباً 2 سال اسی طرح ہی گزر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے رب نے دوسری وحی دا نزول فرمایا۔ پہلی وحی غار ہرا دے اندر کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب العالمین نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دے گھر دے اندر نازل فرمائی ہے۔ آپ گھروں باہر نکلے نے، مکے تو باہر گئے تے آسمان دی طرف دیکھیا، اوہی جبریل علیہ السلام زمین و آسمان دے درمیان کرسی سے بیٹھے نظر آئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آندے نے میرے دل کے اندر پھر خوف طاری ہو گیا، گھبراہٹ آ گئی۔ میں گھر واپس آیا، فرمایا دسے رونی مینو چادر اڑا دیو، آپ لیٹ گئے۔ جدو انسان تے کوئی پریشانی گھبراہٹ آ جائے تو انہوں آرام کرنا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام لیٹ گئے، چادر اوڑھ لئی، کہ رب العالمین نے ادا نقشہ کھچ دیتا، اینا اچھا لگے۔ اللہ دی ذات نو اپنے پیغمبر علیہ السلام دا لیٹنا اینا پسند آیا، اللہ نے سورہ مدثر دی ابتدائی آیات نازل فرما دیتی ہیں۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ۔ اے کپڑا اوڑھ کے لیٹنے والے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، ہن کپڑا لے کے لیٹن دا دور ختم ہو گیا۔ قم فانذر، سونیا اٹھو، ہن میرے دین دی تبلیغ دا آغاز کر دیو۔ رب العالمین دا پہلا حکم آیا، قم فانذر، سونیا میں تینو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے، ہن پوری کائنات دے اندر تیری تبلیغ پھیلے گی۔ ہر بستی دے اندر جڑا پیغام میں تیرے تے نازل کیتا سونیا تیری زبان نال پھیلے گا۔ اٹھیے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ دی ذات نے پہلا یہ حکم تبلیغ دا نازل فرمایا ہے کہ اٹھو میرے دین دی تبلیغ شروع کر دیو۔ آقا نکلے نے، صفا پہاڑی تے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اے تیری نشانیاں نے صفا تے مروہ، مالکا بیت اللہ دے سامنے نے، ربا اپنی
رحمت دے نال سانو سارے نو بیت اللہ دی زیارت دی توفیق عطا فرما دے اور صفا مروہ دے درمیان سائی دی توفیق عطا فرما دے۔ آقا نکلے نے صبح سویرے، پیارے پیغمبر علیہ السلام رب دے حکم نال صفا پہاڑی تے کھڑے ہو گئے تے مکے والے نو آواز دے دیتی۔ مکے والے دوڑ دے آئے نے، کیا جب اللہ دے در یتیم نے سانو آواز دیتی ہے کوئی خاص بات ہوئے گی؟ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آواز دے رہے اور فلاں قبیلے والے ہو تسی بھی آ جاؤ۔ اپنی برادری نو آوازاں دتیاں نے، ہر ایک نو آواز دے دیتی ہے، لوگ جمع ہو گئے۔ جڑا آپ نہیں آ سکیا انہیں اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہے۔ اج بڑی خاص بات ہے کہ عبداللہ دے بیٹے محمد علیہ السلام نے بلایا۔ آپ پہاڑی سے کھڑے نے، اس ویلے بلند پہاڑی سی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلی بات جڑی پیش کیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا مکے والو میں تواڈے اندر فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ مکے والو میں 40 سال تک تواڈے اندر گزارے نے، میری راتاں بھی تواڈے سامنے، میرے دن بھی تواڈے سامنے، میری تجارت بھی تواڈے سامنے، میرا کاروبار بھی تواڈے سامنے، میرا لین دین دا معاملہ تواڈے سامنے، میری گفتار کردار سارا تواڈے سامنے، میرا بچپنا میری جوانی تواڈے سامنے۔ کہ جڑے 40 سال میں تواڈے اندر گزارے نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ مکے والو آ جڑی میری پچھلی زندگی گزری ہے، اس زندگی دے اندر تساں مینوں کیسا پایا؟ تے سارے بیک آواز کہن لگے اے عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، سونیا اساں تیرے ورگا جہان دے اندر نہیں دیکھیا، سچائی دے اندر تیرے ورگا کوئی نہیں، حیا دے اندر تیرے ورگا کوئی نہیں، کاروباری معاملات نو صحیح طرح ادا کرنے والا تیرے تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، تیری تے مثال ہی کوئی نہیں۔ سارے جدو اعلان کر دیتا ہے اے عبداللہ دے بیٹے ما جربنا علیک الا صدقا، تیری گل ہر موقع تے سچی ہوئی ہے، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جدو ایسا تیرے اندر کوئی خامی دیکھی ہوئے۔ اللہ دی ذات نے اس طرح دیتی سن اور رب العالمین نے ہر چیز دے دل دے اندر سونے نبی دی محبت پا دیتی سی۔ مکے والے دیکھ رہے سن۔ البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود ہے، پیارے نبی علیہ السلام ان مقبول ترین مکے دے اندر اللہ نے اجے نبوت بھی عطا نہیں فرمائی۔ آقا فرمایا کرتے سن میرے صحابہ میں مکے دے اندر اج بھی اونا پہاڑیاں دے پتھراں نو جاننا جڑے نبوت ملن تو پہلے مینوں سلام کیا کردے سن۔ پتھر سلام کہندے، درخت سلام کہندے، ہر شے سونے نبی دا احترام کر دی۔ اس واسطے مکے والے کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا۔ عبداللہ دے بیٹے اس 40 سال دے عرصے دے اندر تیرے ورگا سا دنیا تے ویکھیا ہی کوئی نہیں، ہر لحاظ میں تیری شخصیت بات ہے۔ اعلان ہو گیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اے دسو میں اچھی جگہ تے کھڑا جے میں کہاں اس پہاڑی دی دوسری طرفوں
ایک لشکر آ رہا ہے جڑا تہاڈے اتے حملہ آور ہوئے گا، میری بات من لو گے؟ کہنے لگے کمال عبداللہ دے بیٹے محمد علیہ السلام، تیری ہر گل سچی ہے، تسی اچھی جگہ تے کھڑے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، اسی منیں گے اس بات نو۔ اینی بات سی، تصدیقاں کردے ہارا نے، اپنے بھی موجود نے، رشتہ دار سکے بھی موجود نے، برادری بھی موجود ہے، اپنے بھی موجود نے، غیر بھی موجود نے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے ایک بات کہی ہے، آقا فرماتے نے اچھا جے اے بات یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ مکے والو اج تک میں تانوں جھوٹی بات نہیں کہی، اللہ نے مینوں نبی بنا دیتا ہے، میرے تے وہی آئی ہے، سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ اے بنیاد جدوں بنی ہے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے لا الہ الا اللہ دا مطلب سمجھدے سن، عربی لوگ سن، سمجھدے سمجھدا کی معنی ہے۔ جدو اینی بات کہیے، بات بھی کہیے قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والے پڑھ لو لا الہ الا اللہ، نتیجہ کی نکلے گا؟ تفلحوا، کل قیامت دے دن رب دی جنت تہاڈا انتظار کرے گی، قیامت دے دن فرشتے تہاڈا استقبال کرن گے، تے تملک العرب والعجم، اللہ دنیا دے اتے عرب و عجم دی حکومت بھی تانوں دے دیں گے، ساری کائنات تے تہاڈی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ اے نتیجہ بھی دسیا، تین نتیجے، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تہاڈی حکومت بھی قائم رہے گی، تہاڈی عزت بھی قائم رہے گی، ہر لحاظ نال رب العالمین دا تہاڈے تے احسان بھی ہو جائے گا۔ آج ہم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر طرح دی کامیابی تہاڈے اوتے آ جائے گی، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اے کلمہ پیش کیتا ہے۔ اے سب تو پہلی تبلیغ سی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے، بات اینی کہیے لا الہ الا اللہ، کنہاں نو آکھی ہے؟ انہاں نو آکھی ہے جنہاں دے گھر دے اندر سینکڑیاں دے حساب نال بت پے نے، جننے گھر دے فرد نے اونے بت پے نے، سفر دا وکرا بت ہے، گھر دے اندر پوجن والا وکرا بت ہے، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے نے، سارے مل کے روزانہ ایک بت کی پوجا کرتے ہیں، انہوں رکھ دیں نے، دوجے دن دوسرا، سال بعد وہ واری آتی تھی۔ ایسے معاشرے کے اندر کہ جتنے اینے کو بت پوجے جا رہے ہیں، کوئی لات دا پجاری ہے، کوئی حبل دا پجاری ہے، کوئی عزا دا پجاری ہے، کوئی کسے بت کے سامنے چک رہا ہے، تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار نال فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیو لات الہ نہیں، منات الہ نہیں، عزا الہ نہیں، حبل الہ نہیں، جڑے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے نے، اے معبود نہیں، معبود صرف کلا آسمانہ والا رب، من لو وہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں۔ گالی نہیں دیتی، کسے نو تانا نہیں دیتا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے کسے دے ماں باپ نو گالی نہیں دیتی، کسے نو نہیں گالی دیتی، بری بات نہیں کہی، اے نہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے ہوئی کلمہ جڑا آدم نبی نے پیش کیتا ہے،
یہ ہوئی کلمہ جڑا نوح نبی نے پیش کیتا ہے، یہ ہوئی کلمہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیتا ہے، سارے نبیوں دا مشترکہ کلمہ پیش کیتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اسی بھی پڑھنے آج یہ کلمہ اینی فضیلت والا کلمہ، اینی عظمت والا کلمہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے دے اندر اینی طاقت مکے والے ہو۔ آقا فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والے ہو جڑیاں تساں سیاکاریاں کیتیاں اپنے ہاتھاں نال، جڑیاں بیٹیاں زمین دے اندر زندہ دفن کیتیاں نے، کلمے دی برکت نال اے دی گناہ معاف ہو جائے گا۔ جڑے ظلم تسا کیتے لوگاں دے مال لٹ دے رہے ہو، دنیا دی اتے جنیاں سیاسیاں کیتیاں نے، جن نے بھی گناہ کیتے نے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو انہوں گناہاں کو انج بری کر دیں گے جویں پیدائشی طور تے بچہ گناہاں تو بری ہوندا ہے۔ اینا عظیم کلمہ حدیث کے اندر ہوندا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نال ہم کلام ہوئے، اے شرف رب نے کچھ نبیاں نو عطا فرمایا ہے کہ براہ راست رب دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اللہ نال ہم کلام ہوئے کہ رب اگے درخواست کر دیتی، اللہ علمنی شیئا اذکرک، اللہ مالکا مینو کو ایسا کلمہ دے دے، ایسا وظیفہ دے دے، ایسا درد دے دے، ایسا ذکر دے دے کہ جد نال میں تینو یاد کریا کرا۔ تے رب العالمین نے براہ راست فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ دا ذکر کریا کرو۔ حیران ہو گئے، یا اللہ میں تے اے سوال کیتا ہے، مینو کو ایسا کلمہ سکھا دیو جڑا کائنات دے اندر کوئی بھی نہ پڑھدا ہوئے، میں کلے ہی اودے نال ربا تینو یاد کراں۔ اللہ دی ذات نے جواب کی دیتا ہے، اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام لو ان السماوات السبع والارضین السبع، فرمایا ستے زمین ستے اسمان، اے میرے کلیم اللہ و میری ہننا، اور جنی مخلوق ہے اللہ دینے من غیری، میرے تو علاوہ ساری کائنات ایک پاسے رکھ دیتی جائے تے دوسرے پاسے لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے، ایدا ثواب ساری کائنات نالوں پارا ہوئے گا۔ اینا وزنی کلمہ کہ ساری کائنات ایک پاسے، ستے زمین ایک پاسے، ستے اسمان ایک پاسے، اللہ دا عرش تے کرسی ایک پاسے، اللہ نے مینو کر دیو میرے تو علاوہ ساری کائنات ایک پاسے رکھ کے دوجے پاسے لا الہ الا اللہ، ایدا اجر و ثواب ایک پلڑے کے اندر رکھ دیتا جائے۔ فرمایا اے لا الہ الا اللہ دا ثواب بھارا ہو جائے گا، ساری کائنات ہلکی ہو جائے گی۔ اے کلمے دی دعوت دیتی ہے تے مکے والے جدو سنیا تے سانو کہہ رہے نے کلئی آسمان والا، اور رب العالمین نے بھی اعلان کر دیتا ہے کہ میں تے ہے ہی کلا، جیڑا بندہ اس عقیدے تے پکا ہو جائے گا، استقامت اختیار کرے گا، جنت اونوں ہی ملے گی، دوجے نو نہیں مل سکتی۔ اعلان کیتا کوئی نہیں بولیا نے، کسے دی طرفوں کوئی جواب نہیں آیا۔ پیارے نبی علیہ السلام دا چچا ابو لہب سکا چاچا سب تو پہلے اے بولیا تے کی کہن لگا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کہن لگا تبن لک سائر اليوم،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے جمع کیتا ہی اللہ دی ذات نو اس ظالم دی بات پسند نہیں آئی اللہ نے جواب الفور دے دیتا اللہ نے سونیا پریشان نہ ہووی نبی میں تینوں بنا کے بھیجیا اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب ظالما میرے سونے نبی نو اے بد دعا دینا اللہ فرماتے نے تیرے ہی ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہی تباہ ہو جائے تیری بیوی پا لے کے مر جائے اللہ نے انجی کر کے دکھا دیتا اے اپنے کرو سب تو پہلی مخالفت شروع ہوئی ہے تے نبی علیہ السلام اے ہوئی دعوت دے رہے نے تے مکے دے اندر منن والے نے من لیا جناب ابو بکر رضی اللہ نو اگے ودے کہنے لگے سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو سب تو پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوتے ایمان لیا تے جناب ابو بکر رضی اللہ نو لیا اگے ودے نے تے بچیاں جو جناب علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آندا ہے تے غلامہ جو حضرت سید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا ایمان لے آندا ہے اینا دے ایمان تو بعد اما جی خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتاں جو سب تو پہلے ایمان لے آئی آپ دے گھر والے آپ دیاں بیٹیاں اینا اسلام ادو ہی قبول کر لیا تے حضرت نبی پاک علیہ السلام اج ابتدا کر دیتی ہے اسلام دی بڑی مخالفت شروع ہو گئی ہے نہیں سی مننا نہ مندے لیکن یہ سب تک چلے گئے پیارے نبی علیہ السلام تے ایمان لیاؤن والے ابتدائی ساتھی جنہ کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی شامل حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آئے انہ دی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ او بھی ایمان لے آئی حضرت عمار اے پورا کاری ایمان لے آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نبی علیہ السلام تے جدو ایمان لے آندا نا ابو جال نے اینا کو ظلم کیتا ہے مکے دے اندر اینا کو ظلم کیتا ہے کہ جڑا کہندا سی لا الہ الا اللہ مکے دے کافر کٹھے ہو جاندے کسے پاسے امیہ ظالم آ جاندا کسے پاسے ابو لہب آ جاندا کسے پاسے کوئی کافر آ جاندا جڑا مسلمان او دے ہتھے آوندا او دے تے ظلم زیادتیاں کر رہا ہے حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی ذات رب دے کر بیت اللہ دے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام آ رہے نے عبادت واسطے آ رہے نے تبلیغ واسطے آ رہے نے مکے والے نماز نہیں پڑھن دیندے تبلیغ نہیں کرن دیندے گلے کپڑے پا کے کھچ دینے اور کھچ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیت اللہ تو نکال دیتا جاندا ہے تکلیفاں دتیاں جاندیاں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے ظلم و ستم ہوئے نے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تے اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق مورخین نے بڑی باتاں لکھیاں نے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر بیان کیتا ہے کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر وہ خاتون نے تاریخ نے اس بات نو لکھے ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آندا ہے مکے والے بڑی تکلیف دے رہے اوہی بات ان دے اندر آئی ہے اللہ دے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہ کہہ دیتا ہے کہ ساڈا رب تے صرف اللہ ہی ہے
نہ لات نہ منات نہ حبل نہ عزا کوئی بھی نہیں. ساڈا معبود تے صرف کلے ہی رب ہے. اللہ نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ پھر پکے ہو گئے نے. ادھر تکلیفاں دتیاں جا رہی ہیں, ادھر ماریا پیٹیا جا رہا ہے. انہوں کوئی چھڑان والا نہیں. تے رب آندے نے جاؤ میرے فرشتو میرے بندے نو میری بندی نو تسی تسلیاں دے کے آ جاؤ. مکے دا بازار ہے. ابو جہل ظالم سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو تکلیفاں دے رہا ہے, جکڑیا ہوا ہے. حضرت یاسر انہاں دے خاوند اونوں جکڑیا ہوا ہے. تے پیارے نبی علیہ السلام دا گزر ہو گیا. ویکھیا ابو جہل تکلیفاں دے رہا ہے. آسمان تو رب دا پیغام آ گیا. اللہ فرماتے نے سونیا انہاں نوں بشارت دے دیو. اللہ جی کا دی فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. پکے رہا جے یاسر تے یاسر دے گھر والے پکے رہا جے رب نے تواڈے واسطے جنت دا وعدہ کر لیا. جنت دا پیغام آ گیا تواڈے واسطے. تے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں پکڑیا گیا. ظالم ابو جہل نے بعض روایتاں دے اندر ایک پیر ایک اونٹ نال بننے دوسرا دوسرے نال بن کے جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے. بی بی کہہ رہی ہے کہ اللہ احد میرا ایکو ہی اللہ میں اور کسے نو من دی نہیں. اینیاں تکلیفاں برداشت کر رہی ہے. آقا فرما رہے نے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور ایک اور بی بی ہے مورخین نے بیان کیتا ہے اول شہیدۃ فی الاسلام. سونے نبی دی شریعت دے اندر اس دین دی آبیاری واسطے سب تو پہلے جن نے شہادت پائی ہے اس امت دے اندر او بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اینیاں تکلیفاں مکے والیاں نے دے دیتیاں, قتل کر دیتے گئے, شہید کر دیتے گئے. تے پیارے نبی علیہ السلام دے پیارے بلال قصور تے اے نہیں ہے کہندے نے لا الہ الا اللہ. تے امیہ جو مکے دی پتھریلی زمین تے حضرت بلال نہ ظلم ہوئے نے, کائنات نے رب دی قسم رب جاندا یا حضرت بلال نے کیویں برداشت کیتے نے. تپدی دھوپ دے اندر جنہ مکہ ویکھیا انہاں نوں اج بھی مکے دی گرمی دا پتہ ہے کہ ہاتھ پیر جکڑے ہوئے, باہر تو پے سٹیا ہوا, سینے تے پتھر رکھے ہوئے نے. حضرت بلال تپدی ریت دے اوتے بھی کسیٹے جا رہے نے تے کہہ رہے نے اللہ احد اللہ احد. اوہی بات ہے کہ زبان چو کہہ دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہ کہا کہ ساڈا رب صرف اللہ ہی ہے. ثم استقاموا پھر ایدے تے پکے ہو گئے نے. اللہ فرماتے نے انہاں واسطے دنیا تے بشارتاں آ جاندیاں نے تتنزل علیہم الملائکہ. جدو انہاں تے آخری ٹائم ہوندا ہے اللہ آندے نے ادوں بھی اسی فرشتے بھیج دینے پریشان نہ ہو جے دنیا دے وچوں تسی آ رہے ہو تواڈے واسطے سامنے جنت رب نے تیار کر دتی ہے. فرشتے بشارتاں دے دیندے نے. اینی استقامت کا مظاہرہ کیتا صحابہ نے. اور ایسا بھی ایک دن آیا ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے نے. حضرت خباب بن ارت آئے رضی اللہ تعالی عنہ ہندنے آقا اللہ کو دعائی کر دیو, بڑے ظلم کیتے نے مکے والیاں نے,
نبی علیہ السلام نے ٹیک اتار کے تے اگے ہو کے سیدھے ہو کے بہ گئے. فرمایا ساتھیو اللہ دی مدد ضرور آئے گی، لیکن قرآن نے بات کہی ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ اپنے مومن بندیاں دی آزمائش کر دینے. رب نے قرآن دے اندر کئی مقام دے اتے اس بات دا ذکر کیتا ہے. اللہ فرماتے نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا میرے تے ایمان لیا میں رب انہاں دی ازمائش ضرور کرنا وا. آقا فرماتے نے اے سباب ہونے ہی گھبرا گئے. دنیا دے اتنے کافراں نے بڑے بڑے ظلم کیتے نے، اور مومن اودا ایمان ایڈا مضبوط ہے کہ اونی پہاڑ دی چٹان مضبوط نہیں جنہ مومن دا ایمان رب دے ہاں مضبوط ہوتا ہے. آپ نے مثال دیتی صحیح بخاری دی روایت خباب، آئے گی اللہ دی مدد، صبر کرو. لیکن آقا فرماتے نے اب میرے صحابہ اس ویلے نو بھی یاد کرو جس ویلے پہلیاں امتاں دے اندر مومن انسان جن نے کلمہ پڑھیا ہوندا انہوں پکڑیا جاندا، زمین دے اندر ٹویا کڈ کے گوڈیاں تک انہوں دفن کر لیا جاندا. سارے کافر کٹھے ہو جاندے تے کی کر دے، کئی ظالم انج بھی کر دے. آقا فرماتے نے ثم یمتشط بمشاطۃ الحدید. ایک کافر ظالم لوہے دیاں کنگیاں لے کے تے مومنہ دے جسم دا گوشت نوچ نوچ کے سڑ دے. اے کفیت ہوندی تے نال فرمایا ثم یوضع المنشار فی مفرق راسہ. پھر آری لے کے جی میں لکڑی دے دو ٹکڑے کری دینے اور مومن جی دا گوشت نوچیا جا رہا ہے او دے سر سے آری چلا کے جسم دے دو ٹکڑے کر دینے. اللہ نے ایویں نہیں جنت کا وعدہ کر لیا کہ جن نے کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ پھر پکا ہو گیا. اللہ نے کیوں واقع دسے نے قرآن دے اندر صحابہ دا ایمان پہاڑاں نالوں مضبوط، نبیوں تے ایمان لیون والے دا ایمان پہاڑاں نالوں مضبوط. اللہ نے سانو آکھیا ہے اس امت دی آخری دور والے لوگوں نو آکھیا ہے کہ اگر زبان چو کہہ دیتا ہے نا رب اللہ ہے. ایک صحابی آیا نواں نواں مسلمان ہو جائے تے عرض کردہ آقا من نجات ہوئے دسو نجات کیویں ہوئے گی. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ تے ایمان لایا تے پھر پکا ہو جائیں، چھڈی نہ کسے صورت دے اندر. ہن ایمانداری نال دسو اسی پکے آ کے چھڑ دینے ہیں. امت بھی آخری، فضیلت بھی بڑی، لیکن سادہ ایمان ربڑ ارگا ہو گیا. اب بازار چا گٹا ویچن والے آتے ہیں انہوں کو جو مرضی بنوا لو، سادہ ایمان انجنا ہو گیا. نبیاں دی ذات ویکھو، پہلیاں امتاں دے امتیاں دی بات ویکھو، جنہ پڑھ لیا کلمہ پھر کافر زور لا لینے. مکے والے بھی بے بس ہو گئے، پورا عرب بے بس ہو گیا، لیکن جنہیں کلمہ پڑھیا پھر چھڈیا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہلیا. ہن اسی زبان چو آکھیے آسمان والا رب ہے وہی ساڈا رب ہے، تے بندے نو بخار ہو جائے کوئی 2 ہفتے نہ اترے ہاں کوئی معاملہ ہو گیا. پھر بڑے بڑے مشیر آ جان گے تو انج کر، اوتھے جا، او دربار سے جا کے جھاڑو پھیر کے آ، اوتھے جا کے چڑھاوا چڑھا کے آ، اوتھے جا کے کر. اے دا ایمان اسے لئی پھسل جاندا سارا. اے استقامت نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام تے 18 سال بیماری آئی،
تے دور کھلوتا ایک بندہ آندا ویکھے ہی کیڑیاں کیتیاں نو پھسیا ہون جاندا میں اللہ دا نبی ہاں. ساڈے فلانے بزرگ دی قبر تے جا کے تے چڑھاوا چڑھاوے نا تے دی بیماری ہونے دور ہو جائے گی. آ مشورہ دیندا ہے. تے اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک اللہ کو شفا نہیں منگی. اج جدو رب دی ذات دے اوتے حملہ ہویا ہے تے ہن آندے نے وا ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر. حضرت ایوب علیہ السلام آندے نے اللہ ویکھ لے ہن مینوں کی کہن والے کہہ رہے ہیں کہ مالکا شفا دے دے. اللہ دی ذات نے جبریل بھیجا اور خود میرے جلے کا ھذا مغتسل بارد و شراب. سونیا اپنی اڈی زمین تے مارو چشمہ جاری ہو گیا. فرمایا نہ بھی لو تے پانی پی بھی لو. رب نے بیماری منٹا سیکنڈا تے دور فرما دیتی تے جنت و لباس بھی کلا دیتا تے نویں کپڑے پائے. پیسہ بھی کول کوئی نہیں. صحیح بخاری چ اللہ نے فرمایا سونیا تیریاں جیباں میں بھرن والا. اللہ نے آسمان تو سونے دیا ٹڈیاں برسا کے ایوب نبی دے جیباں بھی بھر دتیاں. او رب او دے تے پکے ہو جاؤ. غربت آ جائے نہ کوئی نہیں دور کر سکتا. ابھی گھبراہے کاروبار نہیں چلتا جی پتہ نہیں کنے کاروبار بن دیتا ہے. یہ مسلمان دا کوئی عقیدہ نہیں. اللہ دے قرآن دے بھی خلاف ہے حدیث دے بھی خلاف ہے. سونے نبی اعلان کریا کرتے سن فرضاں دی نماز تو بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ مالکا میرا یقین ہے کہ جڑی چیز تیری ذات دین چاہے کائنات روک نہیں سکتی کہ آسمان والے جنوں تو روک لے ساری کائنات مل کے وہ دے نہیں سکتی. کاروبار رب دے قبضے سے کدی نہ جایا کرو. لٹیرے بیٹھے نے ایمان دے ساڈیاں جیباں دے. اور کئی اتنے بد نصیب نے انہاں دنوں دے اندر عیسائیاں کولوں جا کے ٹیوے لوا کے دم کرا کے آوندے نے. مسلمان انہیں استقامت اختیار کیتی ہے. ڈٹ جو اپنے دین دے اوتے ربا تیری ذات ایمان ہے. جدو رب دے اوتے ساڈا کامل ایمان ہو جائے گا نا شفا بھی ادھروں ملنی ہے دولتاں بھی ادھروں ملنیاں نے ہر شہر رب والوں ملنی ہے. کی خیال ہے کہ رب دے کول خزانے ختم ہوئے نے اسی بندیاں دے کول جا کے سوال کریے. ساڈا ایمان کیڑی تو چونٹی تو بھی کمزور ہو گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی آئی سی نا بیر توحفہ لے کے حاشیۃ الجمل والے لکھے ہیں. سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ کیڑی بیر لے کے آئی ہے. کہ اللہ دے نبی کی اندرے سلینی بی بی چونٹی تم ہی منگ لا کوئی میرے کو. کہنے لگے کوئی نہیں چاہیے. اللہ دے نبی کہنے لگے چونٹی منگ لا کچھ. تے چونٹی نے جڑی بات کہی ہے کہنے لگی زد فی عمری و فی رزقی. اللہ دے نبی جے مینو کچھ عطا کرنا جے تے میری عمر ودا دیو تے میرا رزق ودا دیو. اللہ دے نبی مسکرا کے کہنے لگے انہما من اللہ. بی بی اے عمر دا بھی میرے رب کول خزانہ ہے تے رزق دا بھی او دے کول خزانہ ہے. میرے کول کوئی نہیں دوواں چیزاں دا خزانہ. تے کیڑی آندی ہے جے اے دوویں چیزاں رب کول نے تے باقی بھی میں رب کول ہی منگاں گی. رب دے دروازے تے چکو رب کو منگ کے ویکھو. کدی ادھر جا کے دعا کرواندے ہو فلانے کو نہ کسے کو جان دی ضرورت نہیں. ماں باپ زندہ نے یقین جانو انہاں دے قدماں چ بیٹھ کے انہاں کو دعا کرواؤ. عرش عظیم تک سارے پردے ہٹ جان گے سیدھی دعا اتے جائے گی. ولی رب نے گھر بائے نے اوتے دعا نہیں کردے تے جنہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں اوتوں جا کے اسی دعاواں کروانا ہے. اللہ رب العالمین سانو ایمان دے اوتے پکیاں فرمائے. ایمان ساڈا اللہ مضبوط فرمائے. اللہ اپنی ذات پہ ہی بھروسہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اگر ساڈا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا پھسلے گا نہیں
کسے پاسے نہیں جانا، رب دا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ یقین جانو قرآن نے کیا کنے بھی تسی گنہگار ہو کے آ جاؤ گے رب سارے تانوں معاف کر کے جنت عطا فرما دے گا، تے جے کنے بھی نیک بن کے آ جاؤ رب دا دروازہ چھڑ دیتا، اللہ اندر تہاڈیاں نیکیاں ساریاں سار دیاں گا، برباد کر دیاں گا، مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، تانوں کوئی جنت نہیں دے سکے گا۔ عقیدے تے پکے ہو جو اللہ ایک ہے اور اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دی اتے عبادت رب دی کرنی ہے، اور طریقہ صرف اور صرف ساری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنانا ہے۔ انہاں دی شان ورگا کائنات دے اندر رب نے پیدا ہی نہیں کیتا، انہاں دی بات تے لبیک کہنا ہے۔ اگر عقیدے پکے ہو گئے کہ رب اوے کہ اطاعت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، انشاءاللہ جنت دے دروازے تو کوئی نہیں روکے گا۔ اللہ اس عقیدے دے اوتے سانو ثابت قدم فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔